بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ وعلیکم سب السلام جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے جی؟ جی الحمدللہ۔ سر میں نے لکھا ہے کہ مشرکین، یہ 2122 کا ہے سر، جی جی آیت نمبر 2122۔ مشرکین عرب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک سے پاک ہو کر خالص میری ہی عبادت کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا خالق اور رازق ہوں، اور میری قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں۔ رائٹ، ٹھیک ہے، بس سر میں نے اتنا ہی۔ اچھا ہے جی، اچھا ہے۔ اس کے اندر جو بس یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے کہ کوئی خاص ایسپیکٹ ہے، جو اگر کوئی خاص ایسپیکٹ ہے جس پر سٹریس کیا گیا ہے وہ مس نہ ہو، کیونکہ یہ جو پورشن ہے نا، اسٹیپ نمبر 3 جو ہے، یہ تھوڑا سا یعنی 2 کے مقابلے میں ڈیٹیلڈ ہے تھوڑا سا۔ 2 تو بالکل ایک لفظ میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے نا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کو میسج کیا دیا گیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ میسج شامل ہے کہ جو جو عقیدہ ہے انسان کا، جب انسان عقیدہ بنائے تو وہ کسی بنیاد پر بنانا چاہیے، وہ محض ایک عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی سپرسٹیشن نہیں ہونی چاہیے وہ۔ یعنی تم دیکھ رہے ہو، تمہیں خدا نے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو خدا نے پیدا کیا ہے، کسی اور کو کیسے پوچھ سکتے ہو؟ کوئی اور کس طرح اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ اس کی بندگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو دوسری آیت میں 22 میں جو یعنی تانا بانا بنایا ہے کہ کیوں فلا تجعلوا للہ اندادا، یعنی اس کے لیے ایک مقدمہ قائم کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک عقلی مقدمہ ہے نا۔ اگر آپ غور فرمائیے کہ دیکھو، تم اس کائنات کے اوپر غور کرتے ہو جب، تو زمین کو اس نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین آسمان سے پانی برستا ہے، زمین جو ہے اس سے سونے اگلتی ہے، وہ تم کھا کے پلتے ہو، یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے بعد تم ڈفرنٹ خدا کیسے مانتے ہو؟ یہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ استدلال ہے، اور اگر یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ استدلال ہے، تو پھر کیا ہے یہ اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کا سوال کا جواب آپ کو ذہن میں بنا کے نا، کیونکہ اس آیت میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ استدلال کیا ہے، لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بندگی خدا کی کرو، بلکہ یہ بتایا گیا کہ کیوں، یعنی اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا استدلال کیا ہے، یعنی قرآن مجید نے آرگومنٹ دی ہے اس کے لیے کہ دیر از اونلی ون گاڈ۔ سب سے پہلی آرگومنٹ یہ دی ہے کہ تمہارے باپ دادا جو ہے ان کی پوزیشن کوئی خداؤں کی نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آرگومنٹ یہ دی ہے کہ کائنات کی ہم آہنگی یہ بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں ایک کار فرما ہے، ایک ہاتھ کار فرما ہے، مختلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ شمائرہ، یہ بات واضح ہو رہی ہے جی سر، جی سر بات بالکل واضح ہے، اسی لیے سر میں نے لکھا ہے کہ وہ رازق بھی ہوں، خالق بھی ہوں اور رازق بھی ہوں۔ رائٹ، میں نے سر ٹھیک، اسے مختصر کرنے کی کوشش کی تھی۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی میرا اس میں یہ خیال ہے کہ یہاں پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے، یعنی عقلی تقاضا ہے یہ، ٹھیک ہے جی، کہ خدا کو ایک ہی مانا جائے، اس کے ہمسر نہ ٹھہرائے جائیں۔ دس از اے پیورلی ریشنل آرگومنٹ، یہ ہے جو میرا خیال ہے اس میں، کہ عقل کا تقاضا ہے یہ کہ خدا کے کوئی نہیں ہمسر سر نہ ٹھہرائے جائیں۔ الحمدللہ، جی سر الحمدللہ، جتنی بریفلی آپ نے سمجھایا نا، بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی، اور مجھے نہیں لگتا زندگی میں کبھی بھولے گی یہ بات۔ اللہ کرے جی، انشاءاللہ مجھے بھی نہ بھولے جی، انشاءاللہ۔ تھینک یو بس ہماری جی۔ سر وہ بیان میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا سمجھ آ بیان گیا، لکھتے وقت اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن بات نو پرابلم، سر مکمل طور پہ سمجھ آ گئی ہے۔ تھینک یو جی۔ اویس آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ آپ ہی کا ہاتھ تھا پہلے بھی ریز تھا جی لاسٹ ٹائم؟
جی جی بالکل ریاض تھا میرا ہاتھ، ٹائم اپ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، اس میں جو استدلال ہے وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے، کلیئرلی استدلال کیا گیا. اور ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ بتایا گیا کہ جو ہم آہنگی ہے اس کی وجہ سے اس سے استدلال کیا جا رہا ہے یکتائی پر. ٹھیک ہے، لیکن اصل میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہم آہنگی تو ہے، لیکن اس کے پیچھے مختلف لوگ ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل اگر ایک سافٹ ویئر بنتا ہے تو سافٹ ویئر کے اندر یو آئی ڈیزائنر کوئی اور ہے، اس کے اندر پروگرامر کوئی اور ہے. اس طرح نا اس کے 3-4 مختلف چیزیں ہیں، لیکن جو پروڈکٹ نکل کے سامنے آتا ہے اس کے اندر اہم یعنی اس کے اندر وہ بہت ہے. رائٹ آئی مین رائٹ، جی بالکل ٹھیک جی، ہے جی. صرف یہ ایک چیز ہے، استدلال تو ہے، لیکن یعنی اس استدلال کو وہ مانے گا جو استدلال کرنے والے کو سچا مان لے نا، وہ تو مانے گا، اس کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ کیونکہ وہ بات سچی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو شک کرنے والا ہے وہ اس میں شاید یہ پہلو نکال سکتا ہے. بس یہ ایک ہے، اگر اس کی آپ کچھ کلیریفیکیشن کر دیں تو. یعنی اس میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک یوزر ایکسپیرئنس ہے، ایک وہ انٹرفیس ہے، وٹ ایور یہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ کو کبھی یہ بھی ایکسپیرئنس ہوا کہ یہ مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اوپر کوآرڈینیٹر نہیں ہوتا، کوئی ایک ڈائریکشن دینے والا نہیں ہوتا، خود ہی کام ہم آہنگ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایک ذہن جو کہ بیسیکلی اوپر ایڈمنسٹر کر رہا ہوتا ہے، کوآرڈینیشن دے رہا ہوتا ہے. Am I making myself clear جی؟ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے لیکن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آئی مین کوئی ہوتا ہے جس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کے وداؤٹ اس کے نہیں ہو سکتا. آئی مین اگر کسی رائٹ کلائنٹ سے ہم نے کسی نے کام لیا ہے تو ٹاپ کے اوپر ایک بندہ ہونا چاہیے جو ہر چیز کو دیکھے گا، کتنا کام ہو گیا، کتنا کام باقی ہے، جو کام اسائن کرے گا، اس کو ٹریک کرے گا، یہ سب چیزیں کرے گا. رائٹ. یعنی یہ تو ٹھیک ہے، یہ ایسا تو ہوتا ہے. یہ خود بخود ہر ایک کو پتا ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ نظام اس طرح چل نہیں سکتا. بالکل. ایک چیز، دوسری چیز ایک اور ہے جی، یعنی یہ بات کہ میں اور آپ جب اپنی اپنی صلاحیتیں دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں جو صلاحیتیں ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ہماری اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں نا. یعنی جب ہم یہ مانتے ہیں مثال کے طور پر یہ بات کہ ایک آدمی، میں نے اس لیٹ سے سورج کو دیکھ کے خدا مان لیا، اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ایک بارش ہوتی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ جو ساری ایویپریشن ہے وہ سورج کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ پورا ایک سسٹم میں نے دیکھا، اور اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کارندے کتنے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنانے والا کوئی ایک بندہ لگتا ہے، کوئی ایک ایڈمنسٹریٹر لگتا ہے، کوئی ایک پلانر لگتا ہے، یا مختلف پلانرز ہیں. یعنی یہ بات کہ اس میں بتانے والے کا سچا ہونا پہلے ماننا ضروری ہوگا، ضرور ماننا چاہیے، مطلب جنرلی تو مان ہی لینا چاہیے، لیکن یہ کہ یہ استدلال کی کوئی قوت نہیں لگ رہی اس میں. اب لگ رہی ہے، اس حوالے سے لگ رہی ہے کہ وہ خود مطلب یعنی سورج اور چاند اور یہ یعنی یہ خود نہیں کر رہے، اپنے آپ کو کام میں نہیں لا رہے، ان کو کوئی کام میں لا رہا ہے. تو جب ان کو کوئی کام میں لا رہا ہے اور پھر ان کی جو ہم آہنگی ہے وہ پھر دلالت کر سکتی ہے کام میں لانے والے کی یکتائی پہ. یعنی یہاں پر اس پہلو سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر اس پہلو سے بات ہو رہی ہے کہ جو شرک کا وہ ایلیمنٹ ہے نا، پولیتھیزم کی ایک بنیادی چیز جو استدلال بنی ہے عام طور پر پہلے شروع میں، وہ یہ ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ فورسز ایکٹنگ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے جی، جیسے مثال کے طور پر شر ہے، خیر ہے، سورج ہے، بارش ہے، ستارے ہیں، گریوٹی ہے، یہ ساری فورسز الگ الگ اگر سمجھ لی جائیں تو ہر ایک کے لیے اپنا ایک پلانر مان لیا جائے. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ اصل میں اس ایسپیکٹ سے اس کی نفی ہو رہی ہے صرف. نہیں، وہ قرآن آپ نے مجید بہت اچھا پوائنٹ کہا ہے کہ جو ہماری لمیٹیشنز ہیں نا، کیونکہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کی تو لمیٹیشنز وہ نہیں ہے نا جو ہماری ہیں، تو اس اب یہ وجہ ایک سے عقلی ہماری تو بات ہے، مجبوری ہے یہ کر. دس از اگین اے ریشنل آرگومنٹ
کہ جب آپ کسی کو خدا بناتے ہیں تو اصل میں اس کو اپنی طرح کا ایک لمیٹڈ ہستی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا. میرے لیے تو بالکل یہ ساری انوائرمنٹ یہ اپروپریٹ ہوگی تو مجھے سانس آئے گا. میں زندہ نہیں ہوں، میں زندہ رکھا جا رہا ہوں. وہ الحی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آن ہز اون الائیو ہے. آن ہز اون الائیو ہونے کا مطلب ہم یعنی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس کو امیجن کرنا کہ آن ہز اون الائیو کا کیا مطلب ہے. وائی؟ بیکاز وی ہیو نیور سین سچ اے تھنگ. ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو آن ہز اون الائیو ہو. ہم میں سے ہر شخص باہر کی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپنی لیونگ کے اوپر. تو وہ اس طرح کی اسی لیے وہ جو ہے نا اس کی ایک جنرل سٹیٹمنٹ وہ ہے تسبیح کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے وہ ہر کمی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک. تو یہ والا ایسپیکٹ اس پہ غور کیجئے گا، انشاءاللہ اس پہ کرتے رہیں گے جی، اللہ نے چاہا تو بات چیت ہوتی رہے گی. اور اس میں آگے قرآن بہت شکریہ. مجید کے مختلف استدلالات آئیں گے. یعنی یہ جو ہے نا ایسپیکٹ، اس کے مختلف ایسپیکٹ سے اس کی بات ہوگی. جی، بالکل تھینک یو سر، تھینک یو سو یا مچ. موسٹ ویلکم. جی راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے ہیں جی. سر آیت نمبر 21 میں نا اللہ تعالیٰ نے مقصد انسانیت بتائی ہے. یعنی اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری بندگی کرو. آگے اللہ تعالیٰ بندگی کی وجہ بتا، تو میری بندگی کیوں کرو؟ کیونکہ میں تمہارا بھی خالق ہوں اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی، جن کے بت بنا کے تم لوگوں نے دلوں میں سجائے ہوئے. اگر تم اپنے خالق سے متعارف ہو چکے ہو تو اللہ کی مانو. اور ٹھیک ہے. آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے نا مقصد کائنات بتائی ہے کہ اس ذات کی بندگی کیوں کرو، کیونکہ اس ذات نے نہ صرف زمین و آسمان کو مسخر کر دیا بلکہ روحانی اور جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے رحمتوں کی بارش برسا دی، جس سے مختلف قسم کے نباتات اور انسان نکلتے ہیں. اب اگر تمہیں مقصد انسان اور مقصد کائنات کی سمجھ آ گئی ہے تو تم اللہ کے ساتھ اس کی ند زد مد مقابل نہ لاؤ، جبکہ تم اپنے مالک کو پہچانتے بھی ہو. یہ فرمائیے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد حیات ہے تو یہ اس آیت سے مقصد یعنی ایک حکم کو آپ نے مقصد قرار دے دیا، یعنی یہ اس کی کیا بیسس ہوتی ہے؟ جب ہم مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ دیکھو تم میری بندگی کے لیے، میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھو، تو اب تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم رکھنے کے لیے یاد قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھو. اس کی وجہ ہم نے بتا دی ہے. لیکن جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مقصد سم تھنگ ہے، ایک حکم آیا ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچو. یہ ہے سمپل الفاظ میں. تو اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مقصد انسان ہے. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ مقصد انسان ہے، باقی آیتوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ابھی ہم یہ اس پر فوکس کر رہے ہیں، اس سے کیسے نکل رہی ہے یہ بات؟ سر کیونکہ آگے اللہ بتا. آواز آپ کی کٹ گئی جی، بالکل ہی کٹ گئی، ختم ہی ہو گئی. جی تھوڑا آواز کا راستہ کا چیلنج آ رہا ہے. بتا رہے ہیں نا خالق، اب خالق کو دے سکتا ہے. یعنی اب تمہارا پلیز پھر سے مقصد شروع کیا ہے؟ کیجیے گا، اب آ رہی ہے آواز آپ کی. جی اب پھر سے بتائیے گا. سگنل ویک ہے سر. شیر سے اس کی تشریح ہوتی ہے: چاند سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے بندہ خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر کے نا ہمیں خود اپنی ذات کے لیے بنایا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے جی اس دنیا میں. یہ کمرہ امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپشن دے کے نا ہمیں آزاد چھوڑا ہے. تو اصل اگر ہمیں اپنے یہ اس سے والدین مجھے کی اختلاف نہیں ہے جی، یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے. یعنی میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں تو اس آیت سے ہم وہ سارا دین کیوں نکالنا چاہتے ہیں کہ جو پورا مقصد بھی بیان کر دے، کائنات کو بھی بیان کر، وہ آئے گا، سب کچھ آئے گا. یعنی دیکھیں وہ جو بڑی خوبصورت روایت ہے، میں اس سے ہمیشہ مجھے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبوں میں بات پڑھی جاتی ہے نا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. وہ جو آپ نے بات فرمائی ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میرا سوال اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہ بات کیسے غلط ہے یا کوئی پرابلم ہے، نہیں، اس میں بات میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
اصل چیز یہ کہ یہ اس آیت سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے. ایک چیز یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک استدلال ہے اس چیز کے خلاف کہ دیکھو تمہارے باپ دادا جن کو تم نے خدائی کا درجہ دیا ہوا تھا، یہ کوئی خدا نہیں تھی، ان کو تو خدا نے پیدا کیا، خدا نے ان کو مارا، وہ جیے مرے، ادھر کھایا پیا انہوں نے، سب کچھ کیا. یہ اس بیسس پر ان کو خدا مت بناؤ. ایک تو سمپل سی بات ہے نا. پھر دوسری چیز آپ جب فرماتے ہیں کہ ایک آیت سے، میں مثال کے طور پر آپ مجھے اگر یہ کہیں گے نا کہ وہ وہاں پر یہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پر یہ بتایا گیا کہ مقصد انسان کا یہ، تو سمجھ میں آتی ہے بات. جو چیز میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات میں کوئی پرابلم ہے، میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت سے یہ کیوں نکالنا ہے. آیت سے وہ کیوں نہ نکالیں جو بالکل واضح ہے، جو آیت کا حکم ہے. یہ ہے میرا سوال. یہ سوال واضح ہو گیا جی؟ جی سر پیچھے وہ تھے نا 3 گروپ، ان رائٹ. تینوں گروپوں کو اللہ تعالیٰ بالخصوص اور بالعموم سب کو اپنی بندگی طرف اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ تمہارا خالق میں ہوں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میرے حکم کے تابع چلو. یہ ٹھیک ہے، یہ ساری یہ بات سمجھ میں دیکھنا آ رہی چاہیے ہے. کہ حکم کس کا یہ ہے. آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نہیں، حکم کس کا ہے یہ بھی اس میں سے نہیں نکل رہا، ابھی تو نہیں نکل رہا. ٹھیک ہے، جو چیز پیدا ہو رہی ہے صرف وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے، میری بندگی بنتی ہے اور کسی کی نہیں بنتی. اپنے باپ دادا کی بندگی مت کرو، وہ تو خود میری مخلوق تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں جو چیز آپ سے صرف اتنا سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ یہ فلسفہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں مسئلہ. میں نے جو بات کی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اس آیت سے وہ کیوں نکال رہے ہیں. پتہ نہیں، میں جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اس آیت میں ایک چیز، جس طرح لوگوں کا رویہ تھا، رائٹ. ایک چیز نکالو جو میں نے نکال لیا، مقصد انسانیت. پھر اس کی تشریح مجھے یوں لگی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، مطلب صحیح ہو گیا. آپ یہ کہہ رہی کہ میں اس کو جو میں نے وہ ایک چیز سمجھی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کر دی ہے. بس میں اس پہ چاہتا ہوں کہ اس پہ ضرور غور کرتے رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دی ہے کہ میں واحد میں ہی ہوں جو تمہاری بندگی کا جی مستحق سر. ہوں اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی یہ بات بیان ہوئی. جی ان تمام آیات میں نا جوڑا ہے، پھر اللہ واحد ہے. جیسے میں تمہارا بھی خالق ہوں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہوں. رائٹ، رائٹ. ہاں یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات. ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل آبویس ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. آگے چلتے ہیں. جی. تو دوسری میں روحانی اور جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے رحمتوں کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں بھی جوڑا ہے. تو پھر اینڈ میں پھر اللہ فرمائیں گے کہ میری بندگی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ دنیا آخرت میں ہر چیز کے جوڑے ہیں، لہذا اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگاہی دینے کے لیے کہ دنیا ہے تو اس کا آخرت میں اس کا جوڑا ہوگا، تو تم اس کی تیاری میں لگو. یہ یہاں پر کدھر بیان ہو رہا ہے؟ اصل میں میرا سوال یہ ہے، دیکھیے کوشش کریں کہ آیت سے جڑ کے کریں بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ بات کہ جوڑا ہے، یہ بات کہ اس نے روحانی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ کدھر بیان ہو رہا ہے؟ یہ ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اصل میں. سر اس میں ڈیپلی پھر مجھے ٹائم چاہیے، میں بتاتی ہوں. نہیں ضرور لیں. آپ میرا کنسرن سمجھ گئے ہیں؟ یعنی کنسرن میرا یہ ہے آپ سب لوگوں کے لیے، اور سب لوگ انوائٹ کر رہا ہوں جی، اینی بڈی کین آسک کویسچنز اباؤٹ اٹ. کنسرن میرا یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہی ہیں نا وہ اس میں سے نکلتا ہو وہی نکالیں. باقی مطلب میں ان سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے بات فرمائی ہے راشدہ نے، کہ ہمارا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اللہ کی بندگی میں یہ دنیا گزاریں. یہ بالکل ٹھیک ہے بات. بٹ دی نیکسٹ تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف اتنی سی ہے کہ آپ آیت کو بیان کرتے ہوئے آیت سے نکالیں چیزیں، ذہن سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے جی، کہ میں اس کو جوڑ لیتی ہوں پچھلی اس چیز کو بھی، وہ ایک فیکٹ میں جانتی ہوں اس سے جو مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ کیا ہے یہ فراشن والسماء بنا،
ٹھیک ہے جی. اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ وہ جو بھی ہے ادھر رزقا لکم والی جو پورا اینڈ تک، اس میں مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو جینے کا انتظام کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، زندگی کا. ٹھیک ہے جی. اب اس سے بہت آپ جا کے اندر تو یہ کہیں کہ جی بارش سے مراد وہی بھی ہو سکتی ہے. نہیں، بارش سے مراد بارش ہی کیوں نہ لی جائے؟ یعنی دیکھیں تمثیل میں جب پیچھے بات ہوئی تھی تو ہم نے کہا کہ تمثیل ہے نا، تمثیل میں لی جا سکتی ہے. یہاں پر دلیل ہے، یہاں پر استدلال کیا جا رہا ہے. استدلال کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے. اس میں بہت زیادہ تشابہ نہیں پیدا ہوگا کہ یعنی بارش میں یہاں پر تشبیہاً بارش کا ذکر ہے وہی کے لیے، یہ کیوں کیا جائے؟ میرا اصل میں یہ سوال ہے کہ جو چیز نکل رہی ہے وہ نکالیں. قرآن مجید ابھی بہت پڑا ہے، مطلب ابھی وی ول بی اسٹڈنگ دا ہول قرآن انشاءاللہ، اللہ جتنی توفیق دے گا اس میں بہت ساری چیزیں بھی نکل آئیں گی. ان سب کو کمبائن کرنا، اس آیت میں جو نکلتا ہے اس تک فوکس کرتے ہیں. ابھی آپ کر ٹھیک ہے لیجئے گا ضرور. اس پہ، اگر مزید بات فرمانا چاہیں تو ضرور کر لیجئے گا. جی آگے چلتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. So step 3 جو ہے I would say that جو first 21st verse ہے, it urges all of us to worship Allah alone by reminding us that He is our creator. So therefore the message is taqwa in ayat number 21, and then ayat number 22, the verse warns against shirk. So it highlights the divine powers and then mentions 3 natural phenomenons. So, and then he conveys them in a way like the earth makes it look like a stable place, or not makes it look like, sorry, but symbolizes it as a stable place. And then the sky is the canopy, and then the rain is a source of sustenance. ٹھیک. اتنا ہی ہے بھائی. بیسیکلی انٹر کنیکٹڈ ہے جی. اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو ذہن میں ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یعنی زمین، آسمان، بارش زمین پر پڑتی ہے، زمین فصلیں اگاتی ہے، فصلیں میں کھا کے جیتا ہوں. یہ پورے کا پورا کنیکشن ایک سائیکل بنا دے. ٹھیک ہے. یہ ہے تمہارے سامنے فینومینا، رائٹ. ہاؤ ڈو یو بلیو دیٹ دس از مور دین ون گاڈز کریشن؟ کدھر سے آ گئی؟ جسٹ بیکاز دے اپیرنٹلی سیم ڈفرنٹ، کہ بارش ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج گرم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ کر دیا. نہیں، یہ سردی اور گرمی اور یہ خزاں اور بہار اور یہ سب کچھ جو ہے جس میں تم انٹر کنیکشن دیکھ رہے ہو، کس طرح سے ایک چیز دوسری چیز کی زندگی کا باعث بنتی ہے. نیشنل جغرافک جب دیکھتے ہیں آپ تو کبھی وہ دیکھا ہے کتنا ہولناک سین ہوتا ہے جس وقت شیر جو ہے وہ ہرن کو پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ واٹ یو فیل ان سائڈ، بٹ کین یو فار اے مومنٹ تھنک اباؤٹ اٹ that this is actually generating life on earth? Can you think, I mean, just try to connect it. یہ جو ایسپیکٹ ہے تو آپ کو جب وہ کنیکشن دکھے گا تو وہ جو تکلیف ہے وہ ہوگی، مطلب کمی اس میں شاید کمی نہ ہو اتنی، لیکن آپ کو اس کی وجہ سمجھ میں آنے لگ پڑتی ہے. او مائی گاڈ، آئی واز مسنگ آؤٹ آن دیٹ. مجھے ابھی تک صرف اس کے اندر سے جو گروسم سین ہے وہ دکھنے کو مل رہا تھا، جو لائف جنریشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، وہ میں مس کر رہا تھا. یہ والا ایسپیکٹ ہے جی. یعنی ان سب چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے. اچھا، ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں تقویٰ از اے ناؤن بیسیکلی. ٹھیک ہے جی. وین یو یوز اٹ ایز تقویٰ ناؤن، متقی ایڈجیکٹو جب یہ بناتے ہیں نا، تو اس میں اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو وربز ہوتے ہیں وہ پورے معنی سے کم میں بھی یوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر تقویٰ کا مطلب ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھے، یہ اس کی کانوٹیشن بن گئی. ٹھیک ہے. جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ ہے متقی آدمی کی کانوٹیشن جو ہم نے ریلیجن میں بنا دی. ورنہ اتقاء جو ہے، تقویٰ جو ہے، یعنی لعلکم تتقون، یہاں پہ چونکہ فعل بیان ہو رہا ہے، ورب ہے، تو ورب جو ہوتا ہے وہ اپنے بیسک معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تاکہ تم بچو.
ٹھیک ہے. لعلکم تتقون کا مطلب یہاں پر لازماً وہ نہیں ہے کہ تقوی استعمال کی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچو. تو دس would not be called taqwa from that sense, Okay. right? But from the act of protecting yourself so that you know safeguard against God's punishment. یہ اس معنی میں ہے. Okay. ٹھیک ہے جی. اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ جی؟ آگے ہمارے پاس ہیں ابھی صدیقہ. جی صدیقہ، آپ اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ؟ This is good. Thank you so much, bhai. تھینک یو جی، تھینک یو جی. جی نوشابہ آپ unmute کر جی لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر میں السلام. نے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ اللہ نے ریزن بتائی ہے کہ کیوں اس کو مانا جائے اور اسی کی بندگی کی جائے اور اس کو ایک مانا جائے. بہت یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے پوری بات. ٹھیک ہے جی. جی آگے چلتے ہیں. سر ایک کوشچن میں نے پوچھنا ہے آپ سے جی جی کے لیے. جس طرح ابھی آپ نے یہ 21 اور 22 کو ملا کے ہمیں کہا، تو پھر جی. ہمیں کیسے پتا چلے گا جب ہم اپنے ہوم ورک کریں گے کہ اگلا 22 سے 23 سے ملانا ہے، 24 کو 25 سے ملانا ہے؟ نہیں وہ میں وہ آپ ہمیں کو بتا میں نے پہلے بھی آپ کو نا پہلے بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ 21 22 پھر 23 سے 25 اور پھر 27 29. میرا ایک منٹ جی، لیٹ می جسٹ سی، میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں شاید. جسٹ اے منٹ، یہ آپ نوٹ بھی کر لیجئے، اس سے یہ اٹ ول بی گڈ دیٹ یو نوٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے جی، جسٹ گیو می 1 منٹ پلیز. میں اس کو یہ ورنہ جو غامدی صاحب کی ویب سائٹ پہ پڑھا نا جی قرآن، اس میں یہ پیراگرافنگ ہے. نہیں، رائٹ لیکن سر وہ تو مطلب جب اگر آپ نے کہا ہے نا کہ خود سے دیکھو، مطلب سے آپ نے منع کیا تفسیروں پہ جانے سے یا کسی کو بھی، رائٹ. تو پھر یہ جب آپ لے رہے ہیں، ہم اتنی آیتوں کا گروپ لے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یا مطلب وہ تھوڑا آپ پھر بتائیں گے رائٹ، ساتھ؟ یعنی یہ صرف اس کو، چونکہ قرآن مجید میں جو ہے نا پنکچویشنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہیں، پیراگرافنگ نہیں ہے نا، تو اس لیے میں نے یہ اصل صرف اس لیے نہیں کہ یہ ترجمہ ہے سامنے، بلکہ میں نے کوشش کی تھی کہ جب یہ آپ کو بتایا تھا نا تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ حصہ ہے اور اس کے اندر یہ 3 پیراگراف بنتے ہیں، 3 یا 4 بنتے ہیں، یہ بھی بتا ٹھیک دیا ہے. تھا. اب وہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا، یعنی دیکھیں آپ کو لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ یہاں پر پیراگراف نہیں ہونا چاہیے، ضرور بتائیے گا، ضرور ٹھیک. بتائیے گا. یعنی جو پیراگراف بنائے ہوئے ہیں وہ بھی اصل میں کسی کا فہم ہی ہے. یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا نا. کیا میں کہہ رہا ہوں سٹارٹنگ پوائنٹ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم اصل میں جس طرح سے ترجمے پہ بھروسہ کر رہے ہیں کسی کے، اسی طرح سے کچھ چیزوں میں ہمیں ویل ہیو ٹو سارٹ آف موو فارورڈ کہ ہم ادھر سے کریں. بے شک اس پر کرٹیکل نظر ڈالتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک. ہے. ٹھیک. دیٹ از ناٹ این ٹھیک ہے ایشو. سر. ٹھیک ہے سر، جب اینڈ پہ ہوا تو کائنڈلی سر بتا دیجیے گا کہ نیکسٹ کون سی آیات جی آ جی جاتی ہیں. بالکل. یہ جو ہے جی. یہ ابھی بھی نوٹ کر لیں، 21 22 ہے، پھر 23 سے 25 ہے، پھر 26 27 ہے، اور پھر 28 29 ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے 21 22 23 to 25 26 27 28 29، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اب آپ اس کو اس طرح پڑھ کے بھی دیکھیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ موضوعات میں ایسا ہے کہ اس کے پیراگراف بننے چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ دیٹ شوڈ بی گڈ. ہمیں یہی وہ ایکسرسائز ہے جو یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم، یعنی ورنہ تو اصل میں ہم سب اپنا اپنا گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو بالکل. دیکھنا سمجھنا، یہ جس طرح ابھی راستہ نے بات فرمائی ہے، اس طرح سے ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، ہم ان کے اوپر کرٹیکلی غور کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس سے ہدایت پائیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک شکریہ ہے جی، سر. موسٹ ویلکم. جی رافعہ آپ unmute کر لیجیے. السلام علیکم جی. وعلیکم What I السلام. understood is God is addressing all humanity. He says, worship your Lord who has created you and those before you so that you may become mindful of him. This is 21. 22 says, he is the one who has made the earth a place of settlement for you and the sky a canopy and sends down rain from the sky, causing fruits to grow
as a provision for you. So do not knowingly set up equals to God to worship. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو آپ نے پوری ٹرانسلیشن پڑھ دی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، آپ نے اس کو ٹرانسلیشن کو پڑھ دیا ہے، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ آپ نے پڑھی، یہ ٹرانسلیشن پڑھی، اس سے آپ کے خیال میں جو جس کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ انسانیت ہے یا وہ مشرکین عرب ہے یا جو بھی ہیں، جس کو بھی کہا جا رہا ہے اس کو میسج کیا ہے، اس کو صرف اپنے الفاظ میں آپ نے بتانا ہے. پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم بیکاز یو اینڈ یور forefathers are my creation, don't put them in God's positions. Don't start worshipping your forefathers. وہ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ بتایا گیا سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز میں اشارہ کیا گیا کائنات کی مختلف فورسز کی ہم آہنگی کی طرف، کہ جب یہ ہے تو پھر تم کس بیسس پر خدا کے ہمسر ٹھہراتے ہو، کس بیسس پر اس کے پارٹنرز بناتے ہو، کس بیسس پر یہ کہتے ہو کہ یہ آگ کا خدا ہے اور یہ پانی کا خدا ہے، جبکہ ایک دوسرے کے بغیر جو ہے وہ جس طرح سے آپ کی زندگی کی سپورٹ کے لیے یہ سب ساری چیزیں ضروری ہیں. یہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اتنی بات ہے. یہاں پہ میں نے قرآن کی کوئی ترجمہ نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھی. یہ ہے جو میسج، مقصد یہ ہے. ورنہ اصل میں اگر ہم نے ترجمہ ہی پڑھ دینا ہے تو اس سے تو میری انڈرسٹینڈنگ تو کچھ نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں ٹھیک چلا ہے، کہ میری کیا. let me put it in a different way in a message کہ اللہ is telling all humanity کہ he is the creator. He is the creator of the people you have been like the Buddha you worship. He is the creator of those people. He is the creator of every human being in this world. So the only person you have to worship is Allah. And then secondly, that he has provided all the provisions for you, and if you can show any reasons for being able to deny this, then bring up your proof. Where does it say that? Bring up your proof. I'm putting it in my own words. No, it says, it only says that when everything is so connected, don't set up gods with as his partners. That's it. But وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پروف ابھی لے کے آؤ. یہاں پر نہیں کہہ رہا. دیکھیے میں وہ دوسری جگہوں پر کہتا رہے گا، جب وہ آئیں گی نا تو اس وقت کر لیں گے. ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن اس آیت میں نہیں بیان کرنی ہے، ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آف یہ آیت بیان کرنی ہے صرف. تو اس کو اس کے ساتھ سٹک بھی کرنا چاہیے نا. Okay, so okay, I understand. So he created everyone and he's provided provision. So do not bring any other gods in his place, because he is the one and only creator of everything. Right. Now whatever you have just said, listen to this recording and write it down. This is what I mean. Right. ٹھیک ہے جی. Okay. جو ابھی آپ نے کہا ہے نا بالکل بہت اچھا کہا ہے، لیکن یہ آپ کو پریسائز کرنا پڑا ہے. اس پر آپ نے 3-4 یہ جو اس کو ذہن میں رکھیں. آپ سب لوگ ذرا غور کیجئے گا. میرا نقطہ نظر لرننگ کے بارے میں یہ ہے کہ لرننگ اس طرح ہوتی ہے، آپ ایک چیز پڑھیں گے، اس چیز سے کچھ چیز اخذ کریں، وہ اخذ کریں گے، اس کو پریزنٹ کریں، وہ اس کے اندر ریویژنز آئیں گی، اس پہ غور کریں. ڈونٹ جسٹ ریوائز بیکاز معز امجد has said it. ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے جی. غور کریں، سوال کریں، پیچھے پڑ جائیں. اس کے بعد جو آپ کا جو ذہن کا پروسیسنگ ہے نا، اصل میں لرننگ وہ ہے. لرننگ وہ نہیں ہے جو آپ نے لکھی ہے، وہ تو آپ کل بھول جائیں گے. آئی کین اسور یو کہ بھول جائیں گے. وہ پروسیسنگ ہے پوری کی پوری جو اندر ہوتی ہے. Oh, yeah. Okay. Yes, I get it. So I need to practice that. Right. Make it precise and get the real gist of it in a few sentences. Okay. بالکل ٹھیک. Thank you. جی بہت ویلکم جی. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی 2 لوگوں نے، ایک کبھی رافیہ نے اور میرے خیال میں سے پہلے راشدہ نے یہ کہا کہ یہ پوری انسانیت کو ایڈریس کیا گیا ہے. سر یہ تو نہیں مجھے بات سمجھ آئی.
وہ مجھے بھی نہیں آئی لیکن ٹھیک ہے اچھا ان کی رائے یہ ہے، نو پرابلم. مطلب یہ اس پر ہم کر چکے ہیں بات. میں نے تو بلکہ اس کے مقدمے میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو اس پہ کوئی، جو ہمارا بالکل شروع کے سیشن سے اس میں بتایا تھا نا کہ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس پر پہلے 10 سیشن میں بے شک گفتگو کر لیں. لیکن یہ بات کہ قرآن مجید کے ایڈریسی میں نہیں ہوں، عقلاً میں نہیں ہو سکتا، ایڈریسی میں نہیں ہو سکتا. ایڈریسی ہونے میں اور قرآن کا پیغام مجھ پر اپلائی ہونے میں بڑا فرق ہے. یعنی میں جس وقت ایک کلاس کے باہر سے گزر رہا ہوتا ہوں اور لیٹ سے، اور ٹیچر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہر اچھے بچوں کو وقت پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، تو ایڈریسی تو میں نہیں ہوں لیکن پیغام سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں نا. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی بات ہے تو پھر بے شک نہ ہوں ایڈریسی، میرا تو انٹرسٹ ہی پیدا ہو جائے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، اگر ہدایت کا راستہ دیا تو کیا دیا، اس وجہ سے میں انٹرسٹڈ ہوں. اس پیغام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کلام کے انداز کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایڈریس ہو رہا ہے. یہ ایڈریس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ اسی پہ، یہ جتنا حصہ پڑھا ہے نا اسی پہ غور کیجئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب شروع ہوا ہے. ادھر تو اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا. یعنی دیر از نو پاسبلٹی کہ وہاں پر یہ بات کہ جو کہ تم پر نازل ہوئی اور تم سے پہلوں پر نازل ہوئی، اس سے مراد میں تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. جدھر جدھر کا آیا ہے یا کم آیا ہے ادھر میں اپنے آپ کو مراد لے لوں، تو یہ نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے سب سے پہلے. جب وہ نہیں ہے تو کیا وہ آیتیں میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں؟ ان آیتوں میں میرے لیے کچھ نہیں ہے آبویسلی. حالانکہ پیغمبر مخاطب ہیں اور وہ پہلی 29 آیت تک وہی خطاب چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی میرے لیے بہت کچھ ہے. بالکل اسی طرح سے اب وہ جو جن کو سنائی جا رہی تھی بات، اب ان سے ڈائریکٹلی خطاب ہو رہا ہے. یہ میری رائے ہے، یہ میرا فہم ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. مطلب آپ نے اس کو سمجھ لیا، اب ہم نو پرابلم، وی کین آلویز کنٹینیو ود دس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. یو ویلکم. جی موئی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا ٹائم لے کے اپرچونٹی لے رہا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی کویسچن نمبر 3 کی. جی جلدی سے میں بتا دیتا ہوں، کریکٹ می ویر آئی فیل آئی ایم گوئنگ. جی میں جب کلام کے ربط میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور ایکسپلین کر رہا ہے. جی یا اس پیراگراف میں چینج ہوا ہے جو وہ یہ ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ الگ پیراگراف ہونا چاہیے، کہ اب ان کی بات ہونے لگی ہے کہ جو مانتے ہیں رائٹ. تو ان کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ اب ان لوگوں کے پیچھے لگ کے تم بھی بہک نہ جانا، تم بندگی اختیار کرو تاکہ تم عذاب سے بچے رہو. اور پھر آگے جس طرح پیچھے اگزامپل میں اللہ تعالیٰ نے بجلی کی اور تاریکی کی اگزامپلس دی ہیں، اسی طرح وہ خوبصورتی ہے کلام کی کہ اس سملر اگزامپلس کو یہاں پہ دوبارہ دیکھے، لیکن اب اس کا پرسپیکٹیو وہ لاجک بن گئی ہے، اب وہ استدلال بن گیا ہے کہ جو تم جس اللہ کو مان رہے ہو دیکھو وہ تمہارے لیے اس نے کیا کیا کیا. جو مانتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس سے مراد اصل میں یا ایھا الذین آمنوا ہے. آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی مجھے یہ یہ کہہ احساس رہے ہو رہا ہے کہ یہ کیونکہ وارننگ لگ رہی ہے ہیں کہ تم اپنے نہیں پروردگار کی بندگی کرو، لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا جی اور تم سے پہلوں کو بھی، اور اس کے عذاب سے بچے رہو رائٹ، تاکہ عذاب سے بچے رہو، تاکہ لعلکم تم اس کے عذاب. ہاں ٹھیک ہے. تو جو مجھے فیلنگ آتی ہے وہ کلام کے وقت میں دیکھتے ہوئے آتی ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو برے ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، جو اڑے ہوئے ہیں، جو ہٹ دھرمی کر رہے ہیں. اب ان کی بات ہوئی ہے کہ جن کو وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ جو پورے گروپ میں رسول اللہ کے تھرو جس سامنے گروپ بیٹھے ہوئے ان کی بات ہو رہی تھی، اس میں منافقین بھی ہیں، اس میں کفار بھی ہوں گے پروبیبلی، اور اس میں وہ بھی ہیں کہ جو ہیں مگر ایمان والے ہیں، مگر بہرحال ان کو ریمائنڈر چاہیے. رائٹ. عام طور پر یہ ریمائنڈر قرآن مجید دیتا نہیں ہے ایمان والوں کو. یعنی جو ہے نا آگے چل کے اس کی قرآن کی جو سٹائلز ہیں وہ ہم سمجھتے جائیں گے. یعنی یہ جو خطاب کا مسئلہ ہے یہ ہم اس کو ری وزٹ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ اب آپ کے خیال میں کیا بنتا ہے. نو پرابلم. آج اگر آپ کی جس طرح ابھی فریہ نے کہا آپ کی یہ رائے ہے کہ یہ سب لوگوں کو کہہ دیا، یعنی فائن،
ہم آئندہ اس کو ری وزٹ کریں گے. ظاہر ہے کہ قرآن کی یہ ہم لاسٹ ریڈنگ نہیں کر رہے ہیں، فرسٹ ریڈنگ کر رہے ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ول کیپ لرننگ فرام. اسی طرح سے ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم جو ہے الذی خلقکم، یعنی یہ بہت جگہوں پر قرآن مجید میں اس طرح سے بات ہو جائے گی کہ اہل ایمان کا ذکر کر کے منافقین یا کمزور مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہوگا. یہ وہ بتا دیں گے، الفاظ بتا دیں گے. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ اصل میں بیسک دعوت ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے کہ یہود ایمان لائیں گے تو ہمارے لیے بھی دروازہ کھلے گا، ہم بھی کچھ کانفیڈنٹلی پھر آگے بڑھ سکیں گے، اور وہ رکے بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر تبصرہ کر دیا ہے کہ یہ جو تم ان کی وجہ سے رکے بیٹھے ہو، ان کا مسئلہ تو اصل میں خدا کے حوالے ہو چکا ہوا ہے. they are actually subjected to God's laws, therefore they are not going to believe. اس لیے ڈونٹ ویٹ فار دیم، ڈونٹ لوز یور اون ویل بینگ بیکاز یو آر جسٹ فالوئنگ دیم بلائنڈلی. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اور اس پر غور کر لو کہ اصل بات ہے کیا یہ ٹھکرانے کی بات ہے، کیا یہ انکار کرنے کی بات ہے؟ یعنی اس طرف ڈائریکٹلی خطاب کر کے انہی لوگوں کو کہ جو سوسائٹی میں وہ موجود لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے، یعنی اہل عرب، وہ والے اہل عرب جو اس انتظار میں تھے کہ یہود ایمان لائیں گے تو ہم پیچھے جائیں گے. یہ ہے، اس کو بھی ایز این زیادہ مناسب اوپینین لگے نوٹ گا. کر لیں. ٹھیک نہیں، آئی ایگری. ٹھیک ہے، آپ ایز کی این بات زیادہ اوپینین نوٹ مناسب کرتے لگتی ہے. جائیں. یعنی یہ جی بات کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ سب لوگوں کو کہہ دیا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی شوڈ کیپ نوٹنگ دس. میرے پاس ہیں یہ اوپینین، یعنی یہ بہت سارے اکثر لوگ یہی مانتے ہیں. تو جی جی جو ہے نا میں جی، کبھی کبھی میوٹ کرنے میں لوگوں کو اس لیے بھی لیٹ ہو جاتا ہوں کہ میں ایکچولی سوچنا شروع کر دیتا ہوں کامنٹس کے بارے میں. تو آئی ٹرائی اچھا، مائی بیسٹ ٹو فوکس. ہاں، ساری رائے جو آتی ہیں وہ اتنے دیٹس گڈ، نئے دیٹس دریچے گڈ. کھول دیتی ہیں سوچ کے کہ مجھے خود آیت پڑھ کے کبھی خیال بھی نہیں آتے، ایسی ایسی خوبصورت باتیں سننے کو مل جاتی. رائٹ رائٹ. وہ سننا ضروری چاہیے اس کے لیے. جی، شکریہ جی. جی بہت شکریہ. اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک تو جو آپ مختلف قسم کی آراء آ رہی ہیں تو ان کو آرائے میں سے رہنے دیں. اس کے اوپر مطلب کسی کو کمنٹس کرنے کی ضرورت تو میرے سے نہیں ہے. صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان کو نوٹ کر لیا جائے جیسے آپ نے کہا ہے کہ، اور ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے ذہن کھلا رکھے. جیسے یہ جو ابھی کس سے خطاب کیا گیا تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی تک کہ یہ سب لوگوں سے ہی خطاب ہے، ایک جنرل خطاب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یعنی کہ ایک میرا مشورہ ہے کہ اگر جب آیت کو ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس آیت کو اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ کریں، یعنی کہ جو عربک کی جو ہے اس کو رکھ کے سامنے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ جب وہ ہم کسی کی بھی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو میرا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ اس کے اندر بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ورب کو، ناؤن کو اور فائل کو، مفعول کو مطلب نشاندہی کرنا. عربک بھی بڑا آسان ہوتا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کم از کم کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو بھی چاہے وہ کہیں سے بھی ٹرانسلیشن پڑھ لے اور اس کے مطابق اپنی آراء قائم کرے. تو یہ میرا اس کے اوپر تھوڑا سا اوپینین تھا کہ اگر اس کو ایسے کر لیا جائے. اگر کسی کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو وہ کسی سے پوچھ لے. اس گروپ میں بھی ہوں گے، میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو میں حاضر ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کو نہیں، وہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. دیکھیے جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں نے کسی کو روکا نہیں کبھی بھی. آپ اس کو پڑھیں، سب لوگ پڑھیں بے شک. یعنی مجھے یہاں پر جو ہے جو ٹرانسلیشن ہے وہ اصل میں اس سے بہتر یہ کہ پھر ہم عربی کی کلاس کرنی شروع کر دیں. یہاں پر ہم جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کے پاس جو بھی ٹرانسلیشن ہے، میں یہاں پر اپنے استاد کی دے رہا ہوں، سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کوئی اور بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ آ کے اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر اختلاف ہے اچھا ہوگا. وہ تو بڑی اچھی ڈسکشن ہو جائے گی کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. جنرلی اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے جو باتیں لکھی ہیں، سٹریسز میں فرق ہے، خطاب کی ڈٹرمنیشن میں فرق ہے.
یہ ہے جو اصل میں ان کی جو پوری بات ہے جاوید صاحب کی، اصل میں جو آراء ہیں بڑی لوگوں کو، ماڈرن مائنڈز کو اٹریکٹ کر جاتی ہیں. اصل میں جو ان کا جو کام ہے سارا، وہ تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے قرآن مجید کو بالکل اسپیسیفکلی اس کے ایڈریس کو ڈٹرمن کیا ہے. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو لازمن مانیں، آپ نہیں جو میں یہ بھی نہیں کہہ کرنا رہا، چاہتے ہیں. میں نہیں، وہ بھی میرے بھی استاد ہیں غامدی صاحب کو میں نے بہت پڑھا ہے، ویسا نہیں ہے. میں صرف ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ تھوڑی سی ڈفرینٹ آرا دے رہے ہو، مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے ان کی رائے کی طرف، کہ نہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں نہیں، یہ میری رائے ہے. میں تو یہ شروع سے پہلے دن میں نے یہ کہا تھا جی، جس دن آپ اس کا پہلا لیکچر 2 جو تھے نا، وہ ایک بار سن لیجئے گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے اصول ہیں کچھ، اور میں ان اصولوں کے تحت پڑھاؤں گا. آپ سب لوگ سن لیں، نو پرابلم، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. میں نے تو اس میں وہ سارے بیان کر دیے تھے کہ قرآن مجید کا ایڈریس بالکل اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے جی، جی یہ ساری بات میں نے اس میں کہی تھی. جو چیز امپورٹنٹلی بیچ میں تھوڑی سی چینج آئی ہے، وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ اب شروع میں، جس طرح سلمہ کو یاد ہوگا، شروع میں ہم بہت زیادہ عربک کے اوپر بات کرنے لگ پڑتے تھے، وچ واز ناٹ کمپریہینڈیبل فار موسٹ آف دا پیپل ان دس کلاس. تو ہم نے پھر اس کو سوچا تھا کہ ہم ایک ٹرانسلیشن ہی کو بیس بنا کر کام کریں گے. وہ ٹرانسلیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ لفظی ٹرانسلیشن سے اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں پھر عربی زبان سیکھ لیں. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں کہا کہ کسی بہن نے بھی یہ فرمایا تھا تکون کے اوپر جو کہا تھا، تو انہوں نے جو کہا تھا وہ غلط کس نہیں کے کہا اوپر تھا. کہا تھا انہوں جی؟ نے کہ کس کے تتقون اوپر؟ کے اوپر، تتقون، اچھا، رائٹ. ٹھیک ہے نا، تاکہ تم بچ سکو. نہیں، ٹھیک ہے میں نا. نے یہ میں نے تو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تاکہ تم تقوی اختیار ہاں جی مطلب جی تقوی جی جی کے لیے. آ، جی لیکن جو آپ نے ایکسپلین کیا وہ بالکل ایگزیکٹلی وہ ایکسپلین کیا جو غامدی صاحب نے ایکسپلین کیا. رائٹ. کیا کیا تو ایکسپلین؟ یعنی کہ آپ جو ہے جہنم سے بچ سکو. رائٹ. تو اگر ہم اس کو صرف آیت کے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آیت کے اندر رہیں، تو آیت کے اندر تو جہنم کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اس کو تاکہ تم میں اس بچو. کو ایسے بھی، آپ یہ کر لیں، ہاں تاکہ تم بچو. نہیں، ہاں یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچو برائی سے. یہ برائی سے بچو گے تو جہنم سے آٹومیٹکلی بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے، استدلال یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. مان لیں. یعنی یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا کہ یہاں پر تتقون کا جو ہے مفعول نہیں موجود، یہاں پر بنایا گیا ہے. جاوید صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے یہ. تو آپ کے خیال میں یہاں پر تتقون کا مفعول جو ہے وہ مثال کے طور پر برائی ہے، ایکشن ہے، یہ لے لیں. آگے فتقوا النار التی آیا ہے کیونکہ اس لیے انہوں نے وہ لیا ہے. ہاں میں یعنی وہی جب کہہ رہا ہوں جی. تو یعنی کہ وہ تو بعد میں آیا ہے نا، وہ تو اگلی آیتوں میں آیا ہے نا. آئے گا، ہاں صحیح ہے. ہاں وہ تو اگلی آیتوں میں آئے گا نا. رائٹ. وہ تو بہت وہاں پہ آئے گا. ہو سکتا ہے وہاں پہ پہنچ کے ہمیں لگے کہ نہیں یہ تو یہ جو پچھلی آیتوں سے رابطہ ہی نہیں تھا اس کا کوئی. ہو سکتا ہے نا. نہیں، رائٹ رائٹ. اب نہیں یہ تو بالکل ہو سکتا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اس کو وہ والا لے لیں، کوئی اور لے لیں. یعنی لیٹ سے آپ مودودی صاحب کا لے لیں، کوئی یا پھر عربی جاننے والے بات نہیں گفتگو میں نہیں یہ کر نہیں کہہ رہے. رہا سر، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. میں یہ جی کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایکس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تتقون سے مراد ہے یہاں پہ بچو. ٹھیک ہے رائٹ. نا، برائی سے بچو. یعنی کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ برائی سے بچو، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں، جہنم سے ایک بچو، منٹ. دونوں کی بات ایک ہی ہے. جو دیکھا جائے چیز تو بات جو چیز بالکل میں عرض سیم ہے. کر رہا ہوں، کوئی وجہ ہوگی نا کہنے کی تو میں کہ نے تو برائی یعنی سے کہ وہ بچو. اگر ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر وہ کہتا ہے کہ برائی سے بچو، تو جب کوئی بندہ برائی سے بچے گا، میرا جو استدلال ہے، میرا جو آرگومنٹ ہے، میرا رائٹ. آرگومنٹ یہ ہے کہ رزلٹ وہی آئے گا. نہیں، ایک منٹ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پوری بات کو دیکھیں نا آپ. یہی میرا جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. ہمیں اس آرگومنٹ کو یہ اس طرح رکھیے، لوگوں اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو ہی پیدا کیا تاکہ تم بچو. کس سے بچو؟ جی، برائی سے بچو. نہیں یہ اگر کوئی یہ یعنی کہتا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر کوئی یہ کہتا ہے، رائٹ. اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے، اگر وہ اس کو ایسے لیتا ہے، اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ تاکہ تم برائی سے بچو. تاکہ تم اس برائی سے بچو کہ تم جھوٹے خدا بنا رہے ہو، یہ بچو. جھوٹ مطلب ظاہر ہے کہ جب آپ جھوٹے خدا بناؤ گے تو آٹومیٹکلی میرا استدلال یہ ہے کہ آپ آٹومیٹکلی برائی میں پھنسو گے. وہ برائی میں پھنسو گے تو بیچ کی بات ہے نا
یعنی یہ بات کہ تم اگر یہ کرو گے اپنی طرف سے خدا بناؤ گے تو یہ ایک بری بات ہوگی، اس برائی سے بچو. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی ٹھیک ہے بات آپ بھی وہی تو بات فائن، کریں گے، میں کہہ رہا ہوں نو پرابلم، تو اس کو اس طرح لے لیں، یعنی یہ کوئی مسئلہ ہاں نہیں ہے. تو میں یہ دیکھیں ہاں اب ٹھیک ہے، اسٹیبلش ہو جائے گی نا کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بیٹھ سکتی ہے، نو پرابلم. یعنی اصل چیز تو جو میں ہے وہی جو کہہ رہا ہوں نا بتانی کہ پیش اگر نظر ہے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک بہن نے جو آپ نے کہا نا کہ آپ اس کو تھوڑا سا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ غامدی صاحب نے اپنی اس نہیں نہیں نہیں، عبارت میں میں لکھ دیا. اس طرف نہیں لے کے جا رہا. نہیں 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 نہیں، سوری، آپ کو اگر یہ لگا تو یہ مطلب نہیں تھا. اور انہوں نے یہ کہا یہ تقویٰ بتا رہی ہے. میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر تقویٰ سے مراد، تقویٰ بیسیکلی ایک ناؤن ہے. یہاں پر وہ فعل ورب یوز ہوا ہے، اور ورب کا مطلب یہ کہ بچو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس سے زیادہ نہیں بات ہو رہی، صرف بالکل اتنی بات ہو ایگزیکٹلی، رہی ہے. تو وہی بات ہے نا، بات تو وہی ہے. جب ہم تو ہم بیسکلی کنفیوز ہو رہے ہیں، میں بھی کافی عرصے سے کنفیوز ہو رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے آیت کے اندر رہنا ہے، تو جب آیت کے ہم اندر رہتے ہیں نا، تو آیت میں پھر ہم زیادہ بات نہیں کر پاتے. ظاہر ہے پھر ایک تو ہمیں عادت بھی پڑی ہے، تفسیریں پڑھ کے ہم نے ہر کوئی درس دینا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جب ہم آیت کے اندر رہتے ہیں نا، تو آیت کے اندر جو میننگ ہوتے ہیں، جو میسج ہوتا ہے، وہ بہت ہی ظاہر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے تو وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے اس آیت کے اندر، لیکن رائٹ ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ. جب ہم بڑھا دیتے ہیں تو ہم آیت سے باہر نکل جاتے ہیں. تو ایسے رائٹ. ہی جیسے غامدی صاحب نے کہا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں غامدی صاحب کی اس سے کہ اس نے یہ کیوں لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا انہوں نے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ تم برائی سے بچو، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ برائی سے اگر اس کو ایسے سمجھ رہا ہے، اس کو سمجھنے دیں ایسے. رائٹ. بعد میں اگر اس کو پتہ لگ جاتا ہے نہیں، اس سے کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے بچو جہنم کی، تو ٹھیک ہے. اگر اس کو نہیں بھی پتہ لگتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. تھینک یو جی. جی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. بس وہ اچھا جی، ہمارے لفظی پاس ترجمہ جو ہے نا، ایک ویٹ ویٹ آئی ایم سو سوری، لفظی ترجمہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے اپنی پریفرنس سے وہ کرے. لوگوں کے لیے سمجھنا، مجھے سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا. وہ پھر گفتگو الٹیمیٹلی عربی لینگویج میں لے کے جانی پڑ جائے گی. دیٹ از وائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی کر لیں، آپ مودودی صاحب کا اٹھا کے شروع کر دیں، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اچھے تراجم جو ہیں ماڈرن لینگویج میں جو ہیں وہ کوئی بھی کر لیں. اور میں نے تو یہ انوائٹ کیا تھا کہ سب لوگ اپنا پڑھیں اور آ کے ڈسکس کریں. دیٹ ول بی گڈ. ایک میری ہمبل سی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جس کو اگر کسی اور کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہوگی تو وہ پوچھ لیں گے. ہم میں سے ہر کوئی کوشش یہ کرے کہ وہ جو بھی پرابلم ریز کر رہے ہیں وہ ریز کریں جو ان کو انڈیویجولی ہو رہی ہے. وہ ضروری نہیں سب کو ہو رہی ہو. ہاں صحیح ہے. جیسے یہ عربک والا جو ہے، بالکل جن کا علم کا لیول مجھ جیسے آدمی سے بہت زیادہ ہے، اسپیشلی عربک کے ایریا میں، ان کے لیول آف ان کا چیلنج ڈفرینٹ ہے، میرا چیلنج ڈفرینٹ ہے. تو ان کو رائٹ. ظاہر ہے آ رہا ہوگا یقیناً عربک کا چیلنج، لیکن مجھے تو نہیں آ رہا. اور اگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو ہم پول بھی کر سکتے ہیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن ابھی تک ہمیں 2 دفعہ ہی آیا ہے. زیادہ تر جو ہمیں کویشچنز آئے ہیں وہ اس ایریا میں نہیں آئے. تو آئی ووڈ ازیوم کہ ٹھیک یہ سلیکٹو چیلنج ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں الگ سے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، رافع آپ انمیوٹ کر لیجیے. ویسا میرا یہ کوشچن ہے، if Allah is not addressing all humanity, who is Allah addressing? جب میں نے کہا کہ اللہ is addressing کہ میری بندگی کرو worship me، تو آپ نے کہا کہ یہ فریہ نے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ all humanity کو نہیں ایڈریس ہو رہا. تو can you clarify، تو پھر اللہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے؟ یہ جو ہمارے فرسٹ 2 سیشن تھے نا جی، پہلے اور دوسرا، اس کو سن لیجئے گا ایک دفعہ. ٹھیک ہے، میں نے اس میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ میری اس معاملے میں کیا رائے ہے، وہ دیکھ لیجئے گا اس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی ایڈریس تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ میں اور آپ مجبور کیوں ہیں اس کو ترجمہ پڑھنے پہ. یہ جاوید صاحب کا ترجمہ تو قرآن مجید نہیں ہے نا، یہ تو قرآن مجید کا ترجمہ ہے. یا مثال کے طور پر یوسف علی کا، یا جو ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی ہے، وائی آر یو ریڈنگ اے ٹرانسلیشن اف گاڈ از ایڈریسنگ یو؟ ڈز گاڈ ناٹ نو اور یو ناٹ نو دیٹ یور لینگویج از ناٹ عربک؟ اف گاڈ ہیڈ ٹو ایڈریس یو، وائی ڈڈ ہی ٹاک ان عربک؟ نہیں، میرا تو یہ مطلب تھا، میرے حساب سے تو اللہ is addressing everyone in this world, ہاؤ از اٹ؟ all یہ his کیسے creations. سوچیے نا، یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی لگتی ہے یہ بات
اٹ از اے یونیورسل ایڈریس. یونیورسل ایڈریس کسی ایک لینگویج میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی نا. یعنی سورہ وہ جو ہے کیا مجھے نام بھول جاتے ہیں جی، وہ جو 49 سورہ ہے، شاید 49 سورہ کا کیا نام ہے جی، وہ جس میں کہا کہ تمہارے گروپ، تمہارے شعوبم و قبائل، اور وہ جو ساری چیز ہے وہ زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. کیوں پھر اللہ تعالیٰ سورہ حجرات ہے شاید. سورہ حجرات جو ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو حجرات ہے اس میں یہ ساری بات بتائیے کہ تمہیں گروپس اور قبائل میں تقسیم کیا، قومیں بنائیں، زبانوں کا اختلاف ہے، اس میں رنگ و نسل کا اختلاف ہے، یہ سب کچھ ہے، اور عربی زبان میں یونیورسل ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، میں صرف ورشپ کی بات کر رہی ہوں، نہیں بندگی ورشپ، کہ میں آپ ایڈریس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ابو لہب کو کہا کہ تم خدا کی بندگی کرو، لیٹ سے، اس سے مجھے کوئی سبق نہیں ملتا. اس سے ایڈریس کیوں یونیورسل ہونا ضروری ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر بنی اسرائیل کو حکم دیا ہے، بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے یہ کہا ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے ہو، یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ تمہارے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. یہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے کہا. تو آپ کو اس سے کوئی سبق ملے گا؟ دونوں چیزوں کا فرق بالکل واضح رکھیے. ایڈریس کا یونیورسل ہونا ضروری نہیں ہے سبق لینے کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ جی میں سمجھ گئی. That's very important. That if let's say if your teacher said something to you and you come and mention it to us, تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ کی ٹیچر نے اصل میں ہمیں بھی ایڈریس کیا تھا، لیکن اس سے ہم رہنمائی تو لے سکتے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ کو کوئی اچھی گولڈن ورڈز بتائے ہوں تو اس سے میں بھی رہنمائی لے سکتا ہوں نا. You don't have to say that your father was addressing the whole of humanity. بات کریں اللہ کی بات کر رہے ہیں، جس اللہ تعالیٰ ہی کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ذریعے سے ہدایت دینی تھی نا. وہ جرمنی میں جا کے تو نہیں ہدایت دے سکتا تھا. Can we say کہ he is addressing everyone through the prophet? He is addressing those who can understand that language. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں جب ایک پیغمبر کسی قوم میں بھیجتا ہوں تو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایڈریس ہمیشہ ہی یونیورسل ہوتا ہے. یعنی جو میسج ہوتا ہے وہ ہمیشہ یونیورسل ہوتا ہے. حضرت نوح کو بھی یونیورسل میسج دیا، حضرت لوط کو بھی یونیورسل میسج دیا، ابراہیم کا میسج بھی یونیورسل تھا، لیکن انہوں نے خطاب تو اپنی قوموں سے کیا ہے. بالکل صحیح. خطاب میں دونوں فرق سمجھ لیں اچھی طرح سے. ایک ہے خطاب کس کو کیا جا رہا ہے اور ایک ہے میسج کس کے لیے. میسج ان کو دیا گیا، سب سے پہلا میسج ان کو دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ میسج کیوں دیا گیا. اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ عرب ہیں، یا اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ انسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو وجہ آپ ڈٹرمن کریں گے، اگر وہ وجہ آپ تک آتی ہے تو آپ تک بھی آ جائے گی. میں سمجھ گئی، وہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں. I understand. وہ تو عربک میں تھا. جی میں سمجھ گئی. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وی کنٹینیو نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو. اب ہمارے پاس صرف ایک سوال رہ گیا تھا 122 کے اوپر. میں آخری دفعہ پوچھ لوں گا جی نیکسٹ ٹائم. اینی ہیز گیٹ ٹو شیئر، وہ کر لیں پلیز، اینڈ دین وی موو ٹو 23-24 جو نوشابہ کی بات جو تھی. اگلا جو ٹاپک اگلا جو ہوگا وہ 23-25 ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، خدا حافظ.